بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبیوں کو نہ صرف ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے بلکہ ان کی نسلوں میں بھی نبوت اور برکت رکھی ہے۔ آج ہم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کا ذکر خیر سماعت کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے اور ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور انہی کی نسل سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ ان کے واقعات ہمیں صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ انبیاء کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی سب سے بڑی دولت ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت اسحاق کا تعارف سماعت کرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت یعقوب کا تعارف سماعت کریں گے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے فرزند اور حضرت سارہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی دنیا میں پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت اور نبوت اور صالحین میں سے ہونے کی بشارتیں دے دی تھیں۔ بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کی نسل پاک سے ہیں۔ آپ کا مبارک نام اسحاق ہے اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا عربی میں معنی ہے ضحاک، یعنی ہسمکھ، شاداں، خوش و خرم۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ولادت کی بشارت کے وقت آپ کا مبارک نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وسیع رزق، مال اور خدام عطا فرمائے تھے اور آپ علیہ السلام انتہائی اہتمام کے ساتھ لوگوں کی مہمان نوازی بھی فرماتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر جاؤ اور انہیں اور ان کی زوجہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور چند فرشتے حسین نوجوانوں کی صورت میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ سلام و کلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لیے بنا ہوا بچڑا پیش کیا اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ علیہ السلام کچھ خوفزدہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے انہیں تسلی دی اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے اور فرشتوں سے فرمایا، اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے۔ ہمارے یہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ فرشتوں نے عرض کی، ہم نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی، لہٰذا بیٹے کی ولادت سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاری ہے اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوئی تھی۔ علم والے لڑکی کی خوشخبری آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سن لی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت میں چلی گئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو بوڑھی ہے اور اس کے یہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حالت میں بچہ ہونا انتہائی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، جو بات ہم نے کہی آپ کے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی اپنے افعال میں حکمت والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کو بنیاد بنا کر تعجب کیا تو فرشتوں نے کہا، اے سارہ رضی اللہ عنہ، آپ کے لیے یہ تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات، عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن و منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین چہرے والے، بہت زیادہ جمال والے اور انتہائی خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید اور صورت و سیرت میں حضرت ابراہیم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شام اور فلسطین میں مقیم کنعانیوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہی وہ علاقہ تھا جس میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق نے پرورش پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی کوئی جداگانہ احکام یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، البتہ وحی کے ذریعے اللہ آپ پر بعض احکام نازل ہوئے۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت اسحاق کا نکاح 40 سال کی عمر میں رفقہ بن بطویل سے ہوا۔ اس کے بعد 20 برس تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت اسحاق نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ جسے شرف قبولیت نصیب ہوا، اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ 180 سال اس جہاں میں رونق افروز رہنے کے بعد ارض مقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہوئی اور تدفین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر انوار کے قریب ہوئی۔ بات کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے والد ہیں۔ ولادت سے پہلے ہی آپ کی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم اوصاف سے نوازا اور آپ پر کثیر انعامات فرمائے گئے۔ آپ علیہ السلام کا نام پاک یعقوب لقب اسرائیل ہے۔ اس کا ایک معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور دوسرا معنی ہے صفوت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 برس ہوئی تو اس وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی علمی اور عملی قوتوں سے نوازا، جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، عبادت پر قوت حاصل ہوئی۔ آپ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دل میں ذرہ بھر بھی جگہ نہ پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بن لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں۔ ان سے آپ کے 6 فرزند ہیں: روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، زبولون اور یشجر، جبکہ 4 بیٹے دان، نفتالی، جاز اور عاشر دوسری 2 بیویوں زلفا اور بلہا سے ہوئے۔ لیہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا۔ ان سے 2 فرزند ہوئے: حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں جنہیں قرآن میں اسباط کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام پر جداگانہ کوئی کتاب نازل نہ ہوئی، البتہ آپ پر وحی نازل فرمانے کا ذکر قرآن پاک میں
موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف وحی نازل فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھا تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ عرض کی صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا مجھے ایک بات کہنی ہے۔ عرض کی ارشاد فرمائیے کیا کہنی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری موت قریب آ جائے اور تم میرے روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیج دوں گا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے پہنچے تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے آنے سے پہلے قاصد بھیجنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ عرض کی میں نے قاصد بھیجے تھے، پہلے آپ کے بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا، بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و عشرت میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ کے بھائی امیس کی وفات ہوئی تھی اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور آپ دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے اور دونوں صاحبوں کی عمر 145 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سے سیکھنے، صبر و استقامت اختیار کرنے اور تیرے دین پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے برگزیدہ بندوں کے راستے پر چلتے ہیں اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔